اردو ناول ابن عطاش، قسط نمبر 37۔ جب سورج اور چاند مل جائیں گے اور قطبی ستارہ ان پر حکمرانی کرے گا۔ یہی کہا تھا نا تم نے؟ تمہارے لاما کو اپنے اپنشدوں کی بات کا حقیقی فلسفہ سمجھ ہی نہیں آ سکا۔ یہ تو اشارہ ہے، ایک مشکل اور مبہم سا اشارہ، جس سے ہم طرح طرح کی اصطلاحوں اور طریقوں کے بعد شاید سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ جہاں تک میرا خیال ہے، ہمیں چاند اور سورج کے ملنے کو قیامت کی بجائے یا تو سورج گرہن اور چاند گرہن سمجھنا چاہیے، یا پھر اس میں خط استوا کی طرف بھی اشارہ ہو، جہاں سورج اور چاند ایک دوسرے سے ملتے ہیں یا ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنشدوں کے فلسفہ کو علم فلکیات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ باتیں 63 سالہ عظیم مسلمان مفکر، مدبر، سائنسدان اور ریاضی دان عمر خیام کہہ رہا تھا۔ آج کل وہ اپنی جنت نظیر وادی کے بجائے بلند مقام پر واقع رستگاہ میں مقیم تھا۔ اسی رستگاہ کی بلندی سے چند روز پہلے عظیم سائنسدان عمر خیام نے وہ کرشمہ سر انجام دیا تھا جس کی بدولت لائتس اپنے اہل قبیلہ کے سامنے کامیاب ہو سکا تھا۔ دراصل عمر خیام نے رستگاہ کے مختلف آلات، بے شمار آئینے اور عدسے استعمال کرتے ہوئے ایک جلتی ہوئی مشل کی تیز روشنی کا انعکاس نور کے قوانین کے مطابق پہلے ایک چھوٹے سے آئینے پر مرکوز کیا، اور پھر ایک محدب عدسے کی بدولت، پھر کئی مقر اور محدب عدسوں کی بدولت اس نے روشنی کی یہ تیز شعاع 3 میل دور نیشا پور مغرب میں پڑاؤ کیے ہوئے کراختائی قافلے کے پڑاؤ تک پھینکی تھی۔ عمر خیام نے اپنی بے پناہ ذہانت اور طبیعت دانی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لائتس کی پیشانی پر ایک ایسے عنصر کا صفوف مل دیا تھا جو دن کی روشنی میں سورج سے توانائی حاصل کرتا رہتا اور شام ہوتے ہی دھیرے دھیرے روشن ہونے لگتا۔ جو ہی پڑاؤ کے پتھر پر بیٹھے ہوئے لائتس کی پیشانی پر مخصوص صفوف روشن ہونے لگا، رستگاہ سے عمر خیام اور اس کے ماہر شاگردوں نے اپنے ہدف کو پہچان لیا۔ اگلے لمحے ایک جلتی ہوئی مشل کی تیز روشنی آئینہ در آئینہ مختلف آلات و عدسوں سے منتقل ہوتی ہوئی بالآخر ایک تیز دھار اور باریک شعاع بن گئی، اور نتیجتاً وہ کرشمہ ظہور پذیر ہوا جسے دیکھ کر کراختائی مارے حیرت کے پاگل ہونے لگے تھے۔ لیکن لائتس نے عمر خیام کے اس شوکتا کو مکمل طور پر پیش کرنے کے بعد اس دھوکے کا سہارا نہ لیا اور سب کراختائیوں کو ساری حقیقت جان بوجھ کر بتا دی۔ دراصل عمر خیام نے خود ہی ایسا کرنے کے لیے کہا تھا، کیونکہ عمر خیام ایک معمولی سائنسی شعبے کو معجزہ بنا کر عام انسانوں کو دھوکہ دینے کے حق میں نہیں تھا۔ یہ تمام منصوبہ بندی اسی طوفانی رات میں طے کی گئی تھی جب لائتس اپنے خیمے میں سوکانا کو سلا کر ایک رات کے لیے پڑاؤ سے غائب ہو گیا تھا۔ عمر خیام نے اسی رات لائتس سے بدھ مت مذہب کی اہم باتیں پوچھی تھی، اور پھر یہ اہم فیصلہ کیا تھا کہ مشرق سے آنے والی روشنی کو بدھا کے مرکز تبت سے آنے والی روشنی سمجھ کر بڑا لاما بے حد متاثر ہوگا۔ چنانچہ اس نے سائنسی منصوبے پر عمل کیا گیا جس کا نتیجہ 100% درست نکلا، اور اسی نتیجے کی وجہ سے اس وقت لائتس عمر خیام کی رستگاہ میں عمر خیام اور رئیس محل کے سامنے بیٹھا اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعات کی تفصیل سنا رہا تھا۔ یکایک عمر خیام کو جیسے کوئی بات سوچی اور اس نے چونکتے ہوئے کہا، ایک بات تو طے ہے کہ اگر چاند اور سورج کو ملنے سے مراد گرہن کی حالت ہے تو پھر یہ سورج گرہن نہیں ہو سکتا، یہ صرف چاند گرہن کی ہی بات ہوگی، کیونکہ سورج گرہن دن میں ہوتا ہے اور قطبی ستارہ دن میں نہیں ہوتا۔ میرا خیال ہے ہمیں کچھ دیر انتظار کرنا چاہیے۔ مجھے تھوڑی سی محنت کرنا ہوگی اور چاند گرہنوں کی تاریخیں نکال کر یہ دیکھنا ہوگا کہ
کون سا ایسا چاند گرہن ہو سکتا ہے جب چاند اور سورج ایک دوسرے میں ضم ہو جائیں لیکن قطبی ستارہ ان کے سر پر جگمگا رہا ہو؟ ایسا تو کوئی گرہن ممکن نہیں ہوگا کیونکہ قطبی ستارہ تو شمال میں ہے۔ ہو سکتا ہے یہ کسی اور زاویے کی بات ہو۔ بہرحال تم لوگ مجھے کچھ وقت دو، میں پوری کوشش کروں گا کہ ریاضیاتی حساب و کتاب، خط استوا کی پیمائشوں یا سورج اور چاند کے گرہنوں کی مدد سے کسی نتیجے پر پہنچ سکوں۔ نادرا اور لائتس معصوم بچوں کی طرح آنکھیں پٹ پٹاتے اس عظیم ریاضی دان کی تدبر بھری نظروں کو دیکھ رہے تھے۔ جب عمر خیام نے کچھ وقت مانگنے کی کوشش کی تو نہ جانے کیوں لائتس کا چہرہ کھل اٹھا۔ اس نے تیزی سے کہا، بے شک آپ پوری تسلی کے ساتھ اعداد و شمار نکالیں، میں خود چاہتا ہوں کہ مجھے کچھ وقت مل جائے تاکہ میں قلعہ الموت کا سفر کر کے اپنی زندگی کا سب سے اہم کام سر انجام دے سکوں۔ نادرا لائتس کا عزم دیکھ کر مسرت سے جھوم اٹھی، لیکن اتنی لمبی جدائی کے بعد وہ نہ چاہتی تھی کہ اس کا لائتس اب پھر بچھڑ کر کہیں دور جائے۔ بے شک اس کا بھائی اسے بہت عزیز تھا، لیکن اپنے بھائی کو حاصل کرتے کرتے وہ لائتس کو ہی کھو دیتی تو کیا ہوتا، یہی سوچ کر وہ پریشان ہونے لگی۔ آج عمر خیام کی رست گاہ میں آئے ہوئے نادرا کو 20واں اور لائتس کو 3را دن تھا۔ عمر خیام کے کمرہ خصوصی میں یہ دونوں ساری رات اس عظیم انسان کے پاس بیٹھے اس کی علمی باتیں سنتے اور مختلف موضوعات پر ان گنت سوال کرتے۔ 3را دن معمول کے مطابق گزر گیا۔ رات آئی تو معمول کے مطابق یہ تینوں دیر تک عمر خیام کے حجرہ خصوصی میں بیٹھے مختلف موضوعات پر باتیں کرتے رہے۔ آج عمر خیام نے چاند گرہن اور سورج گرہن کی بات کر کے لائتس کے دل میں سچی امید کی کرن روشن کر دی۔ دیر گئے نادرا اور لائتس وہاں سے اٹھے اور اپنے اپنی رہائش گاہوں میں چل دیے۔ نادرا کے تمام سپاہی بھی عثمان نیشا پوری کی زیر قیادت عام عمارتوں سے ہٹ کر ایک مستطیل میدان میں خیمہ خیمہ زن تھے۔ رات ہوئی، پہلا پہر گزرا، سب لوگ سو گئے۔ لائتس بھی دیر تک مختلف موضوعات پر غور و فکر کرتے کرتے نیند کی وادی میں کھو گیا، یہاں تک کہ رست گاہ کا پورا ماحول خواب خرگوش کے مزے لینے لگا۔ اس اونچی پہاڑی پر سامنے کے درے سے تیز آنے والی ہوا درختوں کو وجدانی رقص میں مبتلا کیے ہوئے تھی۔ آسمان پر خال خال ستارے دکھائی دے رہے تھے۔ دراصل آسمان پر چھوٹی چھوٹی بدلیاں تیر رہی تھی۔ اچانک اسی پہاڑی ڈھلوانی راستے پر حرکت کرتی ہوئی کوئی چیز دکھائی دی۔ یہ کوئی جانور بھی ہو سکتا تھا، لیکن حرکت کرتی ہوئی چیز کا اندازہ جنگلی جانور سے مختلف تھا۔ غالباً کوئی شخص تاریک رات میں پتھروں کی اوٹ لیتا ہوا رست گاہ کی پہاڑی پر چڑھ رہا تھا۔ عمر خیام کی درویش مزاجی پہرے داروں اور چوکی داروں کو پسند نہ کرتی تھی، اور دوسرا سال ہا سال سے عمر خیام یہی مقیم تھا، لیکن کبھی کوئی بدامنی یا ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ آج پہلی مرتبہ رست گاہ کے احاطے میں کوئی پراسرار سایہ دکھائی دے رہا تھا۔ سایہ درختوں اور ٹیلوں کی اوٹ لیتا بتدریج رہائشی عمارتوں کی طرف بڑھنے لگا۔ ابھی لائتس کی آنکھ لگے چند ہی لمحے گزرے تھے کہ نہ جانے کیوں یک لخت وہ بیدار ہو گیا۔ اسے گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ یہ بلا وجہ کی گھبراہٹ اور اچانک بیداری اس کے لیے حیران کن تھی۔ وہ بے چینی سے اپنے بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا اور تپائی پر رکھی ہوئی سراہی سے مٹی کے پیالے میں پانی ڈال کر پینے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس کی آنکھ یوں اچانک کیوں کھل گئی۔ اسے یوں لگا جیسے اس کی طبیعت جسمانی طور پر کسی اندرونی تکلیف کا شکار ہو رہی ہے۔ کچھ ہی دیر میں یکبستہ رات کے باوجود اسے اپنے کمرے میں گرمی کا احساس نے ستایا اور اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ گرمی کا احساس پھر بھی ختم نہ ہوا تو لائتس نے آگے بڑھ کر کمرے کی اکلوتی کھڑکی کھول دی۔ جو ہی کھڑکی کھلی، تازہ اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے کمرے میں داخل ہو کر لائتس کو فرحت بخش احساس پہنچایا۔ لائتس کی گھبراہٹ ختم ہونے لگی، چنانچہ وہ کھڑکی کے نزدیک کھڑا رہا۔
اور پھر پہاڑی پر موجود رستگاہ کی تاریکی میں ڈوبی ہوئی عمارتوں کو بے دھیانی کے عالم میں دیکھنے لگا۔ ابھی وہ چند ثانیے یہاں ٹھہر پایا تھا کہ اس کی نظر ایک حرکت کرتے ہوئے سائے پر پڑی اور وہ اپنی جگہ حیرت سے سن ہو کر رہ گیا۔ یہ کیا؟ رات کے اس پہر یہ کون ہو سکتا ہے جو چوروں کی طرح چلتا ہوا عمر خیام کی رہائش گاہ کی جانب بڑھ رہا تھا؟ لائتس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ ایک مرتبہ تو اس کے دل میں خیال آیا کہ پاس کے میدان میں خیمہ زن نادرہ کے سپاہیوں میں سے کوئی ہوگا، لیکن پھر اس نے سوچا کہ نادرہ کے سپاہی اس وقت چوروں کی طرح 63 سالہ عمر خیام کے پاس جا کر آخر کیا کریں گے؟ مان ایک عجیب سا خیال لائتس کے دل میں لہرایا اور بجلی کی صورت سے اپنی جگہ سے ہٹ کر اپنے بستر کے نزدیک رکھی شمشیر کی جانب بڑھا۔ لائتس نے اپنی شمشیر اٹھائی اور انتہائی احتیاط کے ساتھ اپنے کمرے سے باہر نکل آیا۔ اب حرکت کرتا ہوا سایہ عمر خیام کی حجرہ خصوصی کے بالکل نزدیک پہنچ چکا تھا۔ عمر خیام سال ہا سال سے یہاں مقیم تھا، چنانچہ وہ ہمیشہ بے خوف و خطر ہر دستک دینے والے کے لیے دروازہ کھول دیا کرتا تھا۔ یہی سوچ کر لائتس کے قدموں میں تیزی آ گئی اور وہ اپنے مخصوص چیتے کے سے انداز میں مختلف چیزوں کی اوٹ لیتا ہوا اس پراسرار سائے کے عقب میں جا پہنچا۔ لیکن ابھی تک دونوں کے درمیان کئی قدم کا فاصلہ تھا۔ اب پراسرار سایہ عمر خیام کے حجرہ خصوصی کے دروازے پر پہنچ گیا۔ اگلے لمحے سائے نے بلا توقف عظیم مدبر اور ریاضی دان عمر خیام کے دروازے پر دستک دے دی۔ لائتس سے رہا نہ گیا، کیونکہ عین اس وقت جب پراسرار سایہ عمر خیام کے دروازے پر دستک دے رہا تھا، لائتس نے سائے کے ہاتھ میں چمکتا ہوا خنجر دیکھ لیا تھا، اور اگلے لمحے لائتس کے ذہن میں ایک زوردار دھماکے کے ساتھ فوراً یہ بات بیٹھ گئی کہ آنے والا شخص نہ صرف حملہ آور ہے بلکہ خطرناک باطنی فدائی بھی ہے۔ لائتس کو معلوم تھا کہ عمر خیام بغیر کچھ دریافت کیے ہی دروازہ کھول دے گا اور پراسرار فدائی آن واحد میں اس قیمتی مسلمان مفکر کا کام تمام کر دے گا۔ اس سے پہلے کہ لائتس اس پودے کی اور سے نکل کر فدائی کو للکارتا، جو پودا حجرہ خصوصی سے چند قدم کے فاصلے پر خوبصورت انداز میں تراشا گیا تھا، حسب توقع عمر خیام نے فدائی کے لیے دروازہ کھول دیا۔ اب چند لمحوں کا کھیل تھا۔ اگر لائتس ایک لمبی جست بھر کر ٹھیک اس وقت فدائی کے سر پر نہ پہنچ جاتا تو یقینی طور پر وہ عمر خیام کا کام تمام کر دیتا۔ خوش قسمتی سے لائتس عین وقت پر پہنچا اور اس سے پہلے کہ فدائی حملہ کرتا، لائتس نے اپنی تلوار کا ایک وار فدائی کی پشت پر کیا۔ ٹن کی ایک زوردار آواز ابھری اور لمحہ واحد میں لائتس کو معلوم ہو گیا کہ فدائی نے اپنے جسم پر لوہے کی زرہ پہن رکھی ہے۔ فدائی زخمی تو نہ ہوا، لیکن لائتس کا وار اتنا زوردار تھا کہ فدائی منہ کے بل اوندھا جا گرا۔ آخر وہ ایک فدائی تھا، اس نے اٹھنے میں دیر نہ کی، لیکن اب لائتس اسے موقع دینے والا نہیں تھا۔ لائتس نے تیزی سے اٹھتے ہوئے فدائی کے سینے پر ایک زوردار لات رسید کی اور فدائی گھسٹتا ہوا دیوار کے ساتھ جا ٹکرایا۔ لائتس کا اگلا وار فدائی کے خنجر والے ہاتھ پر تھا۔ ٹن کی ایک اور آواز فضا میں ابھری اور فدائی کا خنجر اس کے ہاتھ سے نکل کر دودھ پتھریلے فرش پر ٹنٹناتا چلا گیا۔ لوہا ٹکرانے کی آواز اتنی بلند تھی کہ نزدیک کے کمروں میں سوئے عمر خیام کے شاگرد اور نادرہ بیگم سب بیدار ہو گئے۔ ایک لحاظ سے لائتس نے فدائی پر قابو پا لیا تھا، کیونکہ فدائی نیچے زمین پر لڑکھا ہوا تھا اور لائتس کی تلوار کی نوک اس کے سینے پر تھی۔ 63 سالہ عمر خیام انگشت بدنداں کھڑا یہ سب منظر دیکھ رہا تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ عمر خیام کے چہرے پر خوف کی ایک لہر بھی نہ تھی۔ مان عمر خیام کے ذہن میں ایک خیال آیا اور وہ دوبارہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ واپس آیا تو عمر خیام کے ہاتھ میں مشل تھی۔ فدائی ابھی تک لائتس کی تلوار کی نوک پر تھا۔ لائتس چاہتا تو اسے وہیں قتل کر دیتا، لیکن اس نے مناسب سمجھا کہ نہتے فدائی کو خودکشی کا موقع دیے بغیر گرفتار کر لیا جائے۔
اسی اثناء میں عمر خیام کے چند شاگرد وہاں جمع ہو گئے۔ سب سے آخر میں نادرہ ننگے سر دوڑتی ہوئی عمر خیام کے حجرہ خصوصی کے نزدیک آئی۔ وہ عمر خیام کے شاگردوں کے پیچھے سے نکل کر جو ہی جائے واردات کے قریب پہنچی، یک لخت اس کے حلق سے ایک دلدوز چیخ نکل گئی۔ اس نے ایک حیران کن منظر دیکھ لیا تھا۔ نیچے فرش پر اس کا چہیتا اور لاڈلا بھائی نعیم بن سفیان چاروں خانے چت پڑا تھا اور نعیم کے سینے پر لائتس کی تلوار تنی ہوئی تھی۔ وہ دیوانہ وار دوڑتی ہوئی نعیم کی طرف بھاگی، ساتھ کے ساتھ ہذیانی انداز میں چلا چلا کر لائتس کو منع کر رہی تھی۔ لائتس، لائتس، یہ میرا بھائی ہے نعیم، میرا بھائی نعیم بن سفیان، کچھ مت کرنا، اسے مت مارنا۔ چلاتے چلاتے وہ زمین پر گرے اپنے بھائی کے نعیم کے اوپر جا گری۔ وہ اسے لائتس کی تلوار سے بچانا چاہتی تھی۔ اس نے اپنا جسم گویا نعیم کی حفاظت کے لیے نعیم پر تان دیا تھا۔ لائتس حیرت کے سمندر میں غوطے کھاتا نادرہ کی پکار پر غور کر رہا تھا۔ اب سب کچھ اس کی سمجھ میں آ چکا تھا۔ نعیم بن سفیان کو باطنیوں نے فدائی بنا دیا تھا۔ یہ نوعمر لڑکا جس کا نکلتا ہوا قد اور تنومن جسم باطنیوں کے لیے کارآمد ہو سکتا تھا، بالآخر باطنیوں کے ہی کام آیا۔ قلعہ الموت میں سے فردوس بری میں رکھ کر جنت کی حوروں کا ایسا شدید چسکا ڈال دیا گیا کہ اب اسے ماں سوائے جنت کے کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ وہ اندھا ہو چکا تھا، جنت کی حوروں کے عشق میں اندھا۔ 2 ماہ کی سخت تربیت کے بعد بالآخر نعیم کے ذمہ اس کا پہلا قتل لگایا گیا۔ فدائیوں کے استادوں اور بڑے بڑے شیوخ نے مختلف قتلوں کی ذمہ داریاں سونپنے سے پہلے یہ غور کیا کہ نئے لڑکوں کو آسان شکار اور پرانے لڑکوں کو مشکل شکار سونپے جائیں۔ عمر خیام کو باطنیوں کے بڑے ایک آسان شکار سمجھتے تھے، کیونکہ وہ ہمیشہ آزاد یعنی پہرے داروں کو بغیر رہنے کا عادی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نعیم کو عمر خیام کے قتل کی ذمہ داری سونپی گئی۔ لیکن یہ کسے معلوم تھا کہ نیشا پور میں یکسر مختلف حالات پیش آ سکتے ہیں۔ وہاں کرخستان کا بے تاج بادشاہ اور چیتے جیسی چابک دستی کا مالک لائتس بھی موجود تھا۔ لائتس کی آنکھ پر وقت کھل گئی تھی، تو یہ بھی ان تپسیاؤں کا ثمرہ تھا جو شکتیاں حاصل کرنے کے لیے اب تک اس نے سر انجام دی تھی۔ لائتس کو اگر آج ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو عمر خیام یقیناً شہید کیے جا چکے ہوتے۔ لائتس نے عین وقت پر عمر خیام کی جان بچا کر گویا عالم اسلام پر بہت بڑا احسان کیا۔ لیکن نعیم بن سفیان پوری طرح اپنے حواس میں نہیں تھا۔ وہ ایک فدائی بن چکا تھا، اس کی تربیت پوری ہو چکی تھی، چنانچہ اب اسے جنت کی حوروں کے سوا اور کچھ یاد نہیں تھا۔ اسے اپنے مقصد سے بڑھ کر کوئی چیز عزیز نہ رہی تھی، اور اس کا مقصد تھا عمر خیام کا قتل۔ بے شک وہ اپنی بہن کو دیکھ کر حد سے زیادہ حیران ہوا اور اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ لیکن پھر جو ہی لائتس کی تلوار کے زد سے علیحدہ ہوا، وہ فوری طور پر حرکت میں آ گیا۔ اس نے اپنی عزیز جان ہمشیرہ کو یکایک دونوں بازوں سے تھام کر اپنے سامنے ڈھال بنا لیا، اور پھر اسی ڈھال کے سہارے وہ آن واحد میں اٹھ کر اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ اسے موت کا ڈر نہیں تھا، وہ تو خود مرنا چاہتا تھا تاکہ اسی جنت میں ایک بار پھر پہنچ سکے جہاں اس نے 2 ماہ پہلے چند دن گزارے تھے۔ لیکن ابھی اس کا کام مکمل نہ ہوا تھا، وہ کیسے مر جاتا؟ اسے عمر خیام کو ہر حال میں قتل کرنا تھا۔ نادرہ چلا چلا کر نعیم کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ نعیم، نعیم ہوش میں آؤ، تم ہوش میں نہیں ہو، نعیم ہوش میں آؤ، تم نادانستگی میں باطنیوں کے فدائی بن چکے ہو۔ نعیم، اپنے باپ کو یاد کرو جس نے مدت العمر باطنیوں کی مخالفت کی تھی۔ تم یہ کیا کرنا چاہتے ہو؟ نعیم، خدا کے لیے ہوش میں آؤ۔ لیکن نعیم تو ایک فدائی تھا، وہ اتنی جلدی کیسے ہوش میں آ سکتا تھا؟ اسے قلعہ الموت کی فردوس بری میں رکھا گیا تھا، جو حقیقی فردوس بری کی طرح حسین اور دل فریب تھی۔ یہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہتی، انواع و اقسام کے پھل اور خوشنما درخت دکھائی دیتے،
بھنے ہوئے تیتر اور بٹیر محض خواہش کرنے پر اہل بہشت کے سامنے پیش کر دیے جاتے۔ مہین اور جالیدار لباسوں میں ملبوس جنت کی حوریں اہل جنت کو ہمہ وقت پاگل کیے رکھتی۔ کچھ دن اسی طرح گزرتے اور پھر شکار نوجوانوں کو دوبارہ حشیش کا نشیلا مشروب پلا کر جنت سے نکال لیا جاتا۔ پھر اسے لڑائی بھڑائی کے فن اور خنجر زنی کی مشق کروائی جاتی۔ 40 دن تک نئے نوجوان کو تربیت دی جاتی اور جب وہ پوری طرح تیار ہو جاتا تو اسے کسی بہت بڑے انسان کے قتل پر معمول کر دیا جاتا۔ نعیم بن سفیان کو عمر خیام کے قتل پر معمور کیا گیا تھا۔ وہ بڑی کامیابی کے ساتھ نیشا پور آیا، حتیٰ کہ بڑی جرت کے ساتھ رستگاہ تک بھی پہنچ آیا، لیکن ابو سلیم بغدادی کا تیار کردہ فہد اس کے استقبال کے لیے تیار تھا۔ ابو سلیم بغدادی کا تیار کردہ فہد لائتس احمد تھا۔ لائتس احمد نے ایسی گوریلا کاروائی کی کہ قاتل فدائی اپنے مذموم مقصد میں ناکام رہ گیا، لیکن یہی تو شکر ہوا کہ فدائی نے زرہ پہن رکھی تھی، ورنہ اس کا جسم اب تک 2 حصوں میں کٹ کر زمین پر پڑا ٹھنڈا ہو چکا ہوتا۔ لائتس ابھی تک حیرت کے جھٹکے سے نہ نکل سکا تھا، جو اسے یہ جان کر لگا کہ رست گاہ تک آنے والا قاتل فدائی نادرہ کا وہ بھائی تھا جسے ڈھونڈنے کے لیے اس نے نادرہ کو وچن دے رکھا تھا۔ جو ہی فدائی نے خود کو محفوظ دیکھا، اس نے نادرہ کو ایک طرف اچھالا اور ایک لمبی جست بھرتے ہوئے دور زمین پر گرے اپنے خنجر کی طرف دوڑا۔ نادرہ کو گہرے دکھ کا شدید دھچکا پہنچا۔ نعیم نے بے شک بہن کو پہچان لیا تھا، لیکن اسے بہن عزیز نہ تھی بلکہ اپنا مقصد عزیز تھا۔ نادرہ کی آنکھیں چھما چھم برسنے لگی، لیکن وہ ایک لمحے کے لیے بھی خاموش نہ ہوئی۔ وہ تمام عرصہ رودے ہوئے گلے کے ساتھ چلا چلا کر نعیم کو منع کرتی رہی۔ اب تو لائتس بھی بے بس تھا۔ وہ بلا اپنے ہاتھوں سے نادرہ کے بھائی کو کیسے مار سکتا تھا؟ اس نے زیادہ سے زیادہ یہ کیا کہ ہاتھ میں تلوار لیے عمر خیام کے پہلو میں کھڑا ہو گیا تاکہ عمر خیام کو کوئی خطرہ لاحق ہو تو بر وقت مدد کر سکے۔ اسی اثناء میں نعیم دوبارہ خنجر اٹھانے کے لیے خنجر کے نزدیک پہنچ چکا تھا، لیکن عمر خیام کے شاگردوں نے لائتس کی وہ پکار سن لی تھی جس میں اس نے کہا تھا، ارے تم سب کھڑے کیا دیکھ رہے ہو؟ آگے بڑھ کر اس نوجوان کو جکڑ لو، یہ خنجر اٹھانے نہ پائے، یہ خطرناک فدائی ہے اور استاد عمر خیام کو قتل کرنے آیا ہے۔ لائتس کی بات مکمل ہوئی تو عمر خیام کے شاگرد جو اب تک خاموش کھڑے تھے بجلی کی صورت سے آگے بڑھے اور انہوں نے خطرناک فدائی کو جکڑ لیا۔ فدائی بے شک بے حد ہوشیار اور طاقتور تھا، لیکن اسے جکڑنے والے 1-2 نہیں، پورے 10-12 نوجوان تھے۔ اب نعیم عمر خیام کے شاگردوں کی گرفت میں تھا۔ چنانچہ نعیم بے بس ہو کر رہ گیا۔ نعیم کو یوں شکنجے میں جکڑا دیکھ کر نادرہ بھی مطمئن ہو گئی اور اس نے ہذیانی انداز میں چلانا بند کر دیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ نادرہ کا لاڈلا بھائی نعیم بن سفیان 10 نوجوانوں کے شکنجے میں جکڑا بزرگ عمر خیام کے سامنے تھا۔ عمر خیام کے ایک پہلو میں شمشیر بکف لائتس موجود تھا، جبکہ دوسرے پہلو میں رئیس محل نادرہ بیگم زندگی میں پہلی مرتبہ حد سے زیادہ پریشان چہرہ لیے کھڑی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ 63 سالہ عمر خیام اس تمام واقعہ سے ذرا بھر خوفزدہ نہ ہوا۔ جب فدائی کو عمر خیام کے سامنے لایا گیا تو عمر خیام اس خوبصورت نوجوان کو دیکھ کر یوں مسکرایا جیسے اپنے سگے بیٹے کو دیکھ کر مسکرایا ہو۔ اس نے آگے بڑھ کر فدائی کی پیشانی کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے چھوا اور پھر کسی قدر متفکر لہجے میں کہا، میرا اندازہ درست تھا، اس لڑکے کے جسم کا درجہ حرارت مصنوعی طور پر بڑھا کر اسے ایک پرجوش قاتل بنا دیا گیا ہے۔ جب تک اس کے بدن سے حرارت غریزی کی وہ مقدار نہیں نکال لی جاتی جو مصنوعی طریقوں سے مستقل طور پر بڑھا دی گئی ہے، ہم اس کے دماغ کی رو پلٹ نہیں سکتے۔ نادرہ بیٹی،
تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارا بھائی ٹھیک ہو جائے گا، لیکن فی الحال اسے نیند کی اشد ضرورت ہے۔ اتنا کہہ کر عمر خیام نے اپنے ایک شاگرد خاص سے کوئی دوا لانے کے لیے کہا اور خود لائتس کی جانب متوجہ ہو کر بولا، کمال ہے، تمہیں کیسے پتا چلا کہ مجھ پر حملہ کرنے کے لیے فدائی آ پہنچا ہے؟ کیا تم باقاعدہ طور پر پہرا دے رہے تھے یا اتفاقاً تمہاری آنکھ کھل گئی؟ لائتس مسکرایا اور جواب میں بولا، استاد مکرم، نہ جانے کیوں مجھے نیند میں گھبراہٹ ہوئی اور یک لخت میں بیدار ہو گیا۔ پھر مجھے کمرے میں گرمی محسوس ہوئی تو میں نے کھڑکی کھول دی اور یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ ایک پرسدار سایہ آپ کے حجرے خصوصی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ چنانچہ میں شمشیر بکف ہو کر نکل آیا۔ نادرہ آنسو بھری نگاہوں سے اپنے بھائی نعیم کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے ہلی اور آگے بڑھ کر نعیم کے بالکل نزدیک آ گئی۔ نعیم نے اپنی بہن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے کی جرات نہ کی اور غالباً شرم سے سر جھکا لیا۔ نعیم کی اس حرکت سے نادرہ کے دل میں امید کی کرن پیدا ہوئی کہ اس کا بھائی اس ناگفتہ حالت سے باہر آ جائے گا